السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اس سبق کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، تو بلا تمہید ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ یہ تحریک بہت ساری خیر تحریکیں چلی تھی جب پاکستان بن رہا تھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ تو یہ ایک سیاسی تحریک چلائی گئی تھی جس کے جو سربراہ تھے وہ عبدالغفار خان صاحب تھے۔ انہوں نے مختلف مدارس کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو لیا اور ایک خدائی خدمت کار کے طور پر انہوں نے اس کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا، وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے۔ تو وہ ایک پوری تحریک سے چلی ہوئی تھی، یہ ایک فلاحی تحریک تھی اور اس میں کوئی تنخواہ نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنی محبت اور پیار سے یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو یونیفارم پہنا ہوتا تھا نا وہ سفید کلر کا ہوتا تھا، تو وہ چونکہ پھر جلدی میلا ہو جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو چینج کر کے پھر سرخ لباس وہ پہنتے تھے، سرخ کلر کی ٹوپی اور سرخ ان کے کپڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے ان کو پھر وہ سرخ پوشوں کی ایک فوج یا تحریک کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتے تھے تو وہ اس علاقے کے جتنے بھی افراد ہوتے تھے ان کے کسی بھی مسئلے کو اگر حل کرنا ہوتا تھا تو وہ وہی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ مطلب ایک طرف وہ سوچتا ہے روس کے بادشاہ نے کیا کیا ہے، ادھر بھی انقلاب آ گیا، دوسرا وہ جب ان سرخ پوشوں کی تحریک کو دیکھتا تو ان کو مکس کر کے وہ کہتا کہ اب جو ہے بس وہ ہمارے علاقے میں بھی ایک نیا قانون بننے والا ہے، یہاں بھی چینج ہونے والی ہے۔ میرے دائیں بائیں اگر چینج ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے صوبوں میں، تو پھر یہاں بھی چینج آئے گا اور یہاں بھی نیا قانون آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ پر اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش قیامت سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ جب بھی وہ دائیں بائیں دیکھتا کہ دہشت گرد پکڑے جا چکے ہیں، اچھے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو وہ ان سب کو یہی سمجھتا کہ یہ سب پیش خیمہ ہے کس کا، نئے قانون کا۔ مطلب یہ ساری چیزیں نئے قانون بننے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ بس ان کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا تھا۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ دائیں بائیں ہو کچھ بھی نہیں رہا اور وہ صرف اپنے ہی اندر جو ہے وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے ایک سبق پڑھا تھا ملمہ۔ اب ملمہ میں وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ خود ہی سوچی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ صرف چونکہ وہ خود سوچ رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دائیں بائیں ایسا ہو رہا ہے اور سارے یہی سوچ رہے ہیں، حالانکہ جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی اس کے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں جی ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وفاقی حکومت۔ اور یہ جو انگریز تھے یہ فیڈریشن کا مطلب یہ لیتے تھے کہ ایک ہم وفاقی حکومت بنائیں گے، وفاقی حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر ہماری حکومت رہے گی، ہم اس علاقے کو مختلف صوبوں میں اور مختلف ڈویژنز کے اندر مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے اور ان سب کو تھوڑا تھوڑا ہم اختیار دیں گے اپنے اپنے صوبے کو اور اپنی اپنی ریاست کو چلانے کا، لیکن ان سارے صوبوں کے اوپر مین حکومت ہماری ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انگریز یہ کہتا تھا کہ مثال کے طور پر پاکستان ہے نا، تو پاکستان کے 4 صوبے ہیں یا 5 صوبے ہیں یا کسی بھی ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں، تو ان سارے صوبوں کے اندر وہ حکومتیں بنائیں گے، وہ سارے صوبے اپنی حکومت چلائیں گے، لیکن ان سارے صوبوں کے اوپر سب سے اوپر ہولڈ جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہوگا، ہم اوپر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فیڈریشن کا مطلب وہ لیتے تھے انگریز، حکومت ہماری ہے، بس وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ایم این اے ہوں گے، ہمارے ہی بنائے ہوئے وزرائے اعظم ہوں گے اور ہم جب چاہے ان کو چینج کر دیں گے اور جو ہم ان کو حکم دیں گے وہ اپنے اپنے صوبوں میں یہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فیڈریشن ہے۔ تو کہتے ہیں جی جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے، جو وہ مطلب ایک وکیل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں سنی نہ دیکھی۔ سیاسی نظریے سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے،
اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ مطلب اس کو اتنی سمجھ کو نہیں آئی کہ انہوں نے بات کیا کی ہے، لیکن اس کو یہی لگا کہ انہوں نے بری بات کی ہے، انہوں نے صحیح بات نہیں کی، اور اس کو یہ لگا کہ انہوں نے نئے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ اب ٹوڈی بچے اس دور میں ان بچوں کو یعنی ان بندوں کو کہتے تھے، ہر اس بندے کو ٹوڈی کہا جاتا تھا جو اندر اندر سے انگریزوں کے ساتھ ہوتا تھا، جس کی سوچ انگریزوں سے ملتی ہوتی تھی نا، اس کو ٹوڈی بچہ کہتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو ٹوڈی بچہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے نزدیک جو دو بیرسٹر ہیں نا، وہ نئے قانون کو اچھا نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ ان کی بات کو ذرا صحیح طرح نہیں سمجھ پایا۔ اچھا جی، جب کبھی وہ کسی کو ادبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی کو ٹوڈی بچہ کہتا ہے نا، تو اس کو اپنے اوپر بڑا فخر ہوتا کہ جس کو میں ٹوڈی کہہ رہا ہوں نا، میں اس کو صحیح ٹوڈی کہہ رہا ہوں، مطلب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ مطلب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ چلو ہمیں بھی نئے قانون اگر آ جائے گا تو ہماری پڑھائی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں بھی کسی نہ کسی سرکاری دفتر میں جاب مل جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ مطلب ہم بھی پڑھے لکھے لوگ اندر پڑھ رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج اکیڈمی جاتے ہیں، تو چلو شاید ہمیں بھی کوئی جاب مل جائے جب نیا قانون آئے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی آئے گی۔ مطلب بہت سارے گریجویٹ یعنی جنہوں نے BA کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو مطلب جو BA یا BA سے اوپر پڑھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے سارے مارے پھر رہے ہیں۔ چلو ان میں سے اگر 100 ہیں تو چلو 100 میں سے 50-60 کو تو جاب مل جائے گی جب نیا قانون آئے گا۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو۔ نیا قانون اور وہ دن میں کئی بار سوچتا ہے، یعنی کوئی نئی چیز۔ وہ سمجھتا ہے کہ نیا قانون پتہ نہیں کوئی نئی چیز ہے، جیسے نیا کوئی برتن ہوتا ہے، کوئی نئی چیز ہوتی ہے، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ یعنی ساز اس چیز کو کہتے ہیں جو یعنی گھوڑے کی گردن میں اس کی نکیل کے ساتھ اس کی پیٹھ کے اوپر جو پورا ایک وہ بیلٹ سی باندھی ہوتی ہے نا، تو وہ مطلب نئی نہیں ہوتی، اس کے اوپر لوہے کے ساتھ بھی کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ نیا ہوتا ہے تو وہ ہر شے چمک رہی ہوتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے گھوڑے کا ساز چمکتا ہے نا، تو نیا قانون بھی اس طرح کوئی چمکنے والی کوئی چیز ہوگی۔ مطلب وہ اپنے علم کے مطابق اس کو سوچتا ہے کہ نیا قانون کیسا ہوگا۔ مطلب وہ سمجھتا ہے جیسے ایک ہم نئی چیز لاتے ہیں تو وہ چمک رہی ہوتی ہے نا، تو اس طرح نیا قانون بھی اس طرح کوئی چمکدار کوئی چیز ہوگی، وہ یہ سوچتا ہے۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، یعنی وہ ساز جب نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور کیلیں چمکتی تھی، اور جہاں جہاں پیتل کا کام ہوا تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ مطلب وہ جتنی بھی دھاتوں کے ساتھ بنا تھا، کہیں پیتل لگا ہوا تھا، کہیں لوہا لگا ہوا تھا، وہ جو بیلٹ تھی نا، پوری بیلٹ جو اس کے یعنی پیٹھ پر بھی لپیٹی ہوتی ہے، اس کی گردن پر بھی لپیٹی ہوتی ہے، وہ اس بیلٹ کی بات اصل میں جن لوگوں نے تانگے یا گھوڑے کو دیکھا اس کو یہ بات زیادہ اچھی سی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال میں جیسے آپ کہتا ہوں کہ آپ نیا موبائل لیتے ہیں یا نیا کوئی بھی شے نہیں لیتی تو وہ بڑی چمک رہی ہوتی ہے، بعد میں اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح نئی چیز میں چمک ہوتی ہے نا، تو نیا قانون آئے گا تو اس میں بھی بڑی چمک ہوگی۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا کہ وہ ایسے چمکتا ہوا نظر آئے۔ پہلی بار اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ مطلب بہت سارے لوگوں نے نئے قانون کے خلاف بھی باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے قانون کے حق میں بھی باتیں کی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ نیا قانون زبردست ہوگا، اور وہ ابھی تک اس کو اتنی باتیں سننے کے بعد اس کو زبردست ہی سمجھتا ہے کہ نیا قانون کمال ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے ان کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔
آخر کار مارچ کی 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر، استبل کہتے ہیں جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی خوش تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں باہر نکلوں گا تو کہ نئے آج 5-6 سورج اکٹھے نکلے ہوں گے اور آج پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں چاند سورج اکٹھے نکل آئے ہوں گے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا، نیا قانون۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آج سب کچھ نیا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تانگے اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی، جیسے آسمان کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، وہی بازار آج بھی وہی ہیں، کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آ رہی تھی۔ اس کو صرف اپنے گھوڑے کے 2 کانوں کے درمیان ایک پھول سا لگا ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، 2 کانوں کے درمیان نا ایسے وہ لوہے کا ایک سٹینڈ سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے سے پھول لگے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ صرف اس کو وہ اپنے گھوڑے کی کلغی جو تھی نا، یعنی جو اس کے 2 کانوں کے درمیان پھول سا لگا ہوتا ہے، کہتا ہے بس اس کو وہی نیا نظر آ رہا تھا، باقی ہر شے ویسے ہی پرانی تھی، جیسے کل تھی، جیسے پرسوں تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 اپریل کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی، کہ اب نیا قانون آئے گا تو کم از کم میرے گھوڑے کے اوپر نیا پھول لگا ہونا چاہیے، اس لیے اس نے خریدی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈز، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے۔ اچھا، اب وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں، اس لیے اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ جو ہائی کورٹ میں، یعنی جب ہائی کورٹ ہوتا ہے نا، وہ 9 بجے کے بعد کھلتا ہے، تو اس میں جو بھی قوانین یا جو باتیں ہوتی ہیں وہ 9 بجے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ تو کہتا تھا ابھی تک تو صبح کے 6 بجے ہیں، ابھی تو 9 بجیں گے تو نیا قانون آئے گا نا، مطلب ابھی اس نے کوئی بھی چیز نئی نہیں دیکھی، اور وہ اپنے آپ کو مایوس بھی نہیں ہونے دے رہا، اس لیے وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے کہ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے، 9 بجے گے تو کوئی کام شروع ہوگا نا، نیا قانون 9 بجے کے بعد ہی آنا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دے رہا۔ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا، مطلب نیا قانون کیسے نظر آ سکتا ہے، ابھی تو پھر کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رعونت سے 9 بجائے، یعنی بڑی تکبرانہ انداز سے 9 بجائے۔ اب یہ بھی اس کی اپنی سوچ ہے، گھڑیال کہتے ہیں بڑی ساری گھڑی، تو گھڑی نے کیا تکبر سے 9 بجانے یا 10 بجانے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ آج گھڑی بھی بڑے تکبر سے 9 بجا رہی ہے کہ نیا 9 بج گئے ہیں، نیا قانون شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو گھڑیال ہے وہ بھی بڑی تکبر کے ساتھ 9 بجا رہا ہے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اچھا جی، جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے کیوں نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ کپڑے ان کے صاف ستھرے تھے، لیکن اس کو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ خیرہ کن کا مطلب ہوتا ہے حیران کن، مطلب وہ شاید آج یہ چاہتا تھا کہ آج مجھے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، کلپ لمبا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلا پورشن جو ہے وہ اگلے ٹاپک میں ہوگا، اگلے حصے میں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔